جی السلام علیکم۔ آج ہم پی ٹی ایم، منظور پشتین اور دیگر بی ایل اے وغیرہ جیسی تحریکیں تنظیمیں قوم پرستی کے نام پر یہی سب کچھ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی صرف نام تبدیل ہے، یہی سب کچھ جاری ہے۔ کچھ سوالات میں کروں گا۔ آج قوم پرستی کے نام پر جو فساد برپا کیا جا رہا، منظور پشتین سے میں پوچھتا ہوں، 2001 سے پہلے پاکستان، افغانستان، وزیرستان سے لے کر کراچی تک سب امن تھا۔ کون آیا 2001 کے بعد جس نے دونوں ملکوں میں قتل، فسادات، انتشار، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، بھائی کو بھائی سے لڑانا، یہ سب کچھ ہوا، بھتہ خوری؟ آپ نے کبھی ان کا نام لیا؟ یہ وہ طاقتیں جو ہمارے خون کی اصل ذمہ دار بھی ہیں، چاہے پختون کا ہو، چاہے وہ پنجابی کا، سندھی کا، بلوچ کا ہو، چاہے فورسز میں ہو یا عام شہری ہو، بلا تفریق مارا گیا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ یہی وہ طاقتیں برما میں، لیبیا میں، سوڈان میں مسلمانوں کی اسی طرح قاتل، اسی طرح مسلمانوں کو فسادات میں مبتلا کرنا، مسلمانوں کے اندر قوم پرستی اور دیگر انتشار فساد کی آگ کو بھڑکانا۔ کیا کبھی آپ نے ان طاقتوں کا نام لیا؟ کیا کبھی قوم کو بتایا کہ وہی پاکستان تھا 2001 سے پہلے؟ پورے پاکستان میں کہیں کوئی قتل عام نہیں تھا، پورے وزیرستان میں گھومنا پھرنا ہوتا تھا۔ پھر کون آیا؟ کبھی آپ نے مخاطب کیا ان طاقتوں کو؟ کبھی ان طاقتوں کو آپ نے کہا، ان کی دہشت گردی پر کہا؟ آپ نے کبھی نہیں کہا۔ آپ ہمیشہ ان طاقتوں کو مواد فراہم کرتے ہو۔ آپ کو خون چاہیے ہوتا ہے، لاشیں چاہیے ہوتی ہیں، جس پر آپ مگرمچھ کے آنسو بہا کر بیواؤں، بچوں، عورتوں اور یتیم معصوم بچے، چاہے وہ دہشت گرد کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، مائیں بہنیں تو مائیں بہنیں ہوتی ہیں، ان کی ہمدردیاں وہ دکھا کر آپ لوگوں کو فساد میں ڈال سکیں۔ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ فساد، انتشار، قتل عام لیبیا میں، سوڈان میں، شام میں اسی طرح وہ بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں؟ وہی بیرونی طاقتیں، را، موساد، یہاں پاکستان میں بھی وہی قاتل ہیں، پختونوں کی بھی، پنجابیوں کی بھی، بلوچوں کی بھی، سندھیوں کی بھی۔ لیکن آپ کے منہ سے کبھی یہ الفاظ نہیں نکلے گا۔ صرف آپ کو ٹارگٹ دیا گیا، بیرونی طاقتیں قتل کرواتی ہیں ہمارے پاکستانیوں کا، ہمارے معصوموں کا، ہماری فورسز کا، اور آپ کا کام صرف الزام لگانا اٹھا کر۔ صرف یہ پاکستان میں نہیں، پوری مسلم دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا، پوری مسلم دنیا میں یہ فسادات ہو رہے۔ مسلمانوں کو لڑاؤ، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی فرقہ واریت کے نام پر، کبھی انقلاب کے نام پر۔ تو یہ فتنوں سے باہر نکلیں۔ میں تمام عام شہریوں کو کہتا ہوں کہ یہ خفیہ جنگ، دشمن، را، موساد کی پروکسی سمجھ لیں کہ آپ چاہے زبان سے، چاہے آپ قلم سے، یا پھر آپ عملی میدانوں میں، اگر آپ ریاست پاکستان انتشار فساد پھیلانے والے ہیں تو آپ را اور موساد کے لیے کام کر رہے۔ لہٰذا را اور موساد کے ساتھ جو کیا جانا چاہیے تو پھر وہ آپ اپنے لیے بھی سوچ لیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو صرف باتیں کر رہا ہوں۔ باتیں کریں یا پھر ہتھیار سے گولی چلائیں، دونوں برابر ہیں۔ جب آپ دشمن کے صف میں کھڑے ہو کر للکاریں، اپنے وطن کو، اپنی قوم کو انتشار اور خانہ جنگی میں دھکیلنے کی جب آپ کوشش کریں گے تو آپ دشمن کی ہی صف میں ہوں گے۔ لہٰذا باز آ جائیں، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ترقی میں کردار ادا کریں، اور یہ فتنہ فساد اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے ختم کریں۔ کوئی معصوم
کوئی معصوم ان سازشوں کا حساب بھیٹ نہ چڑھے. کسی کی ماں چاہے وہ کسی کی بھی ہو، کسی کے بچے یتیم نہ ہوں، چاہے فورسز کے ہوں، وہ بھی ہماری قوم، ہمارے محافظ، میرے آپ کے گھر کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، چاہے پختون کے ہوں، چاہے کاروباری کے ہوں، چاہے کہیں بھی ہو، کسی کے ساتھ نہ ہو. ہمیں مضبوط رہنا ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. السلام علیکم.